اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد. سامعین محترم، ایک اہم ایشو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت اور بہت ہی اہم ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. یہ مسئلہ جو 1400 سال سے اہل تشیع کے عقائد پر حملے ہوتے رہے ہیں، اور یہ حملے 1400 سال سے آج تک جاری ہیں. پہلے دشمن سمجھتا تھا کہ تشیع کو تلوار کے ذریعے سے، زہر دے کر، گولیوں سے اور بم دھماکوں سے ڈرا کر ان کو ان کے عقائد سے باز رکھا جائے یا ان کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن یہ ناممکن ہے. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ناممکنات میں تھا، لہٰذا انہوں نے دوسرے طریقے سے اہل تشیع کے عقائد پر وار کرنا شروع کیا ہے. آئے دن نئے نئے مسئلے، نئی نئی بدعتیں ہمارے تشیع کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک لفظ جو اب استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں، عالم تشیع میں کہیں پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، صرف ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس چیز کا اجرا کیا جا رہا ہے. اب چونکہ رجب اور شعبان کا جو مہینہ ہے یہ ولادتوں کا مہینہ ہے امام طاہرہ علیہ السلام کا، تو یہاں پر ولادت کی جگہ پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ظہور یا نزول. اور بڑی شدت سے کچھ افراد جو ہیں اس کی پرچار کر رہے ہیں کہ نہیں، ولادت جو ہے وہ نقص ہے، اور تنقیص سے بچنے کے لیے اس ولادت کی کو ائمہ طہار علیہ السلام سے نسبت دینا وہ تنقیص سمجھتے ہیں، نقص سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کے مقابل میں وہ ظہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ظہور یا نزول کا لفظ یعنی علی ابن ابی طالب کا ظہور، ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظہور ہوا، امام حسین کا ظہور مبارک یا نزول مبارک، ولادت مبارک کہنا وہ نقص سمجھتے ہیں. حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، کم علمی ہے، کم فہمی ہے کہ ولادت کوئی نقص نہیں ہے. لہٰذا اس لفظ کا استعمال بڑی شدت سے ہو رہا ہے، اور ابھی چونکہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ایشو ہے کہ یہ آئے دن اس میں شدت آ رہی ہے اور ایک بڑا فتنہ بن کے سامنے آئے گا. لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس تنقیص سے بچنے کے لیے جو افراد لفظ نزول اور ظہور کا استعمال کرتے ہیں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. کئی دسیوں فضیلتوں سے انکار ہوتا ہے صرف ایک ولادت کے لفظ سے انکار کرنے سے. سب سے بڑا انکار اسی پہ کہ جو ہمارے 1400 سال سے ہمارا عقیدہ ہے کہ مولود کعبہ کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اس سے ہی انکار ہو جاتا ہے. پھر یہ بیکار ہو جائے گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا چل کے خانہ کعبہ کی جانب جانا، اور خانہ کعبہ میں جو کہ تالا لگا ہوا ہے، اور آپ دیوار پر ہاتھ رکھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ بار الہا اس مولود کے صدقے میں میری مشکل کو آسان فرما. لفظ مولود کا استعمال ہوا، اور پھر دیوار کا شق ہونا اور خانہ کعبہ کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد کا داخل ہونا اور وہ ولادت کا ہونا، یہ تمام چیزوں کا انکار ہو جائے گا. لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ولادت کے لفظ کے انکار پر ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنی ساری فضیلتوں کا انکار کرنا پڑے گا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ولادت کے لفظ کو ہٹا کے ان کی فضیلتوں میں کوئی اضافہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں، فضیلتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے ولادت کے لفظ پر. لہٰذا ہمیں اس کے انکار یعنی ولادت کے انکار سے مولود کعبہ کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں، اس کا انکار کرنا پڑے گا، اور وہ سب بیکار ہو جائے گا کہ فاطمہ بنت اسد کا اپنے گھر سے نکل کے خانہ کعبہ کی جانب جانا. اور اس کے ساتھ ہماری دسیوں زیارات جس کے اندر لفظ مولود کا استعمال ہوا ہے، مفاتیح الجنان جس کے اندر شیخ عباس قمی نے زیارات کو جمع کیا ہے، ان سب کا انکار کرنا پڑے گا. اب زیارت وارثہ میں اور دیگر زیارات میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، ہم خود جب پڑھتے ہیں
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور، ائمہ اطہار علیہ السلام کا نور، اسلاب الشامخہ، ارحام المطہرہ، تو یہ سلبوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ سلبوں سے گزر کے آیا ہے۔ پھر ارحام المطہرہ کا بھی انکار کرنا ہوگا، کسی رحم میں نہیں رہا، اس لیے کہ ان کا تو نزول ہوتا ہے، تو نزول ہونے والے کا، ظہور ہونے والے کا پھر رحم سے کیا تعلق، صلب سے کیا تعلق؟ لہٰذا ہمیں ان تمام زیارات کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ لفظ ظہور مختص ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے لیے، اور یہ امام زمانہ کے لیے مخصوص ہے، پھر امام زمانہ کے لیے جو لفظ مخصوص ہے ظہور کا، اس کی تخصیص ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں ایک بہت بڑا واقعہ جس کو ہم اپنا عقیدہ سمجھ کے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو معاشرے کے اندر ہم لے کے آتے ہیں، اور بالخصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ دروازے کو آگ لگانا اور پھر دروازے کو گرانے کی وجہ سے جناب محسن کی شہادت، اگر ان کا نزول ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اس کا انکار کرنا پڑے گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں تو کوئی محسن نام کا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کا تو نزول ہوتا ہے، تو بطن میں کیا؟ تو جناب سیدہ کے بطن مبارک میں جناب محسن کا شہید ہونا، اس کا انکار ہوگا۔ اور بالخصوص چونکہ ہمیں قرآن سے بھی دلائل دینے ہوں گے، آیا قرآن میں بھی ائمہ اطہار یا معصومین جو انبیاء کرام ہیں، ان کے لیے کیا ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ان کے لیے بھی ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ہم قرآن کی جانب اب نگاہ کرتے ہیں تو سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 31 میں ارشاد رب کائنات کہ اس کلام کے اندر لفظ ولادت معصومین علیہ السلام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں سورہ مریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ عَمُودُ۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ولادت کے دن پر سلام بھیجتے ہیں کہ سلام ہو میرے اس دن پر جس دن میری ولادت ہوئی۔ تو ولدت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور دیگر انبیاء کے لیے بھی لفظ ولادت کا استعمال ہوا، تو اس سے بھی ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ اور ہماری جو مستند کتابیں ہیں، بالخصوص اصول کافی جلد نمبر 2 میں ایک پورا چیپٹر اسی عنوان سے ہے کہ باب موالید الائمہ علیہ السلام، ایک چیپٹر جس کا نام ہے ائمہ کی ولادتوں کا تذکرہ، جس کے اندر موجود ہے موالید۔ اور اس کے بعد الدمعۃ الثاقبہ کتاب جلد نمبر 2، جس میں فطرس کا واقعہ ہے کہ آپ کو لا کے امام حسین کے گہوارے سے مس کیا گیا، تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بار الہ اس مولود کے صدقے میں، یعنی امام حسین کے لیے مولود لفظ ولادت کا استعمال کیا۔ اور بحار الانوار ایک معروف کتاب ہے اہل تشیع کی، اس کی جلد نمبر 25 میں بھی ایک چیپٹر اسی عنوان سے ہے احوال ولادتہم علیہم السلام، کی ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولادتوں کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور علل الشرائع، جس کے اندر پیغمبر اسلام کے لیے ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عمالی شیخ الطوسی کے اندر بھی علی ابن ابی طالب کی ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ جو ہماری فہم میں جو چیز آ گئی، ضروری نہیں کہ وہ شریعت بھی اسی کا حکم دیتی ہو کہ لفظ ولادت کی جگہ میں ظہور کا اور نزول کا لفظ استعمال کرے، تو ہمیں کئی چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہمیں پھر آہستہ سے اپنی کتابوں کا انکار کرنا پڑے گا، یہ مستند کتابیں، پھر تمام زیارات کا انکار کرنا پڑے گا، پھر بالخصوص مولود کعبہ کا انکار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس چیز پہ غور کرنا ہوگا، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ یہ ایشو ابھی اٹھا ہے، ابھی اس میں شدت نہیں آئی ہے، لہٰذا بہت آسانی کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور خود جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بطن مبارکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں بیٹھ وہاں سے
گفتگو فرماتی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ تم تنہائی میں باتیں کرتی ہو، کس سے باتیں کرتی ہو؟ تو جناب خدیجہ فرماتی تھیں کہ میں اپنے بطن میں موجود اس مولود جس کی ولادت ہونی ہے اس بچے سے گفتگو کرتی ہوں. جناب فاطمہ زہرا بطن مبارکہ میں بیٹھ کر اپنی والدہ گرامی سے، چونکہ سب تمام خواتین نے بائیکاٹ کیا تھا، تو گفتگو فرماتی تھی. ان تمام چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا. لہٰذا ہمیں اس پر سوچ کر غور و فکر کرنا ہوگا اور اس طرح کی سازشوں کو، ناپاک سازشوں کو شدت سے ختم کرنا ہوگا. بس میں آخری یہی پیغام ہے کہ اس میں پیغام کو جتنا ممکن ہو سکے دوسرے افراد تک پہنچائے اور اس لفظ سے اب اجتناب کریں. یہ کوئی تنقیص نہیں ہے کہ ولادت کا ہونا، پھر آہستہ آہستہ شہادت پر بھی انکار کریں گے کہ چونکہ اتنی برگزیدہ شخصیات ہیں مرتی نہیں، ان کی شہادت بھی نہیں ہوتی. جب جیسے شہادت کا انکار کریں گے تو تمام روزہ مقدسہ عراق و شام اور ایران کے اندر کے مقدس روزوں کا انکار ہوگا. آہستہ آہستہ پتہ نہیں کس کس چیز کا انکار ہوگا. بس بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا گو ہوں خدا ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.